دنیا کے کسی کونے میں کسی کو نظر آ جائے تو مجھے بتانا ضرور کہ وہ کوئی جواب دے رہا تھا. اس کے ساتھ اب یہ جو طبقہ ہے قاسم نانوتوی والا، ابھی جوہال، غلات، متصوفہ، نام نہاد صوفی، حقیقی نہیں، ان کے لحاظ سے بھی ایک پورا چیپٹر ہے کہ معاذ اللہ اس طرح کے بونگے بابے بیٹھ کے ڈائریکٹ رابطہ عرش سے رکھتے ہیں، اور جو یہ کہے اس کا حکم بھی ان مفسرین محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا. اور ان بابوں کے ایسے خرافات پر جو ایمان لے آئے وہ بھی بالآخر جب پوری شرائط پائی جائیں گی تو قادیانیوں جیسا ہی پایا جائے. اگرچہ یہ نہ کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہ مجھ پہ وحی آتی ہے اور اللہ مجھے بتا دیتا ہے کہ اب شریعت میں کیا کرنا ہے. اب یہ ڈولا میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی غدار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. مفاہیم یاجب ان تصح اتنے ہیں، اتنے غلوطے لیڈروں کے، مفتیوں کے، خطیبوں کے جگر کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یہ کیا کیا بک گئے ہیں، کیا بکتے ہیں. یہ قاسم نانوتوی کا تحذیر الناس، اس پر تو ایک پورا سیمینار انشاءاللہ ہوگا، اور اس کے ضمن میں ان کا بھی ہو جائے گا آپریشن جنہیں یہ پڑھ کے ہر بار نئی لذت محسوس ہوتی تھی. اب میں صرف اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ امت ہمیشہ خاتم النبیین کا معنی یہ سمجھتی آئی ہے آخری نبی. زمانی تو یہ جو میں نے اپنی نعت میں لکھا نا، کیا آخر زمانی ہے، اس نے کہا زمانے کے لحاظ سے آخر ہونے میں کوئی فضیلت نہیں، اوصاف کے لحاظ سے آخر بمعنی اصلی کہ باقی سب ان سے فیض پا کے نبی بنتے ہیں. تو چنانچہ اس نے کہا جب خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں زمانے کے لحاظ سے بلکہ اصلی نبی ہے، تو اگر کوئی آ جائے بعد میں اور کہے میں انہی کا ہی عکس ہوں، وہ اصل ہیں، میں ان کا سایہ ہوں، اگر کوئی سرکار کے ہوتے آ جائے یا بعد میں آ جائے تو اس نے کہا کہ خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا معاذ اللہ. سرکار پھر بھی آخری رہیں گے، سرکار پھر بھی اس کے بقول معاذ اللہ خاتم ہی رہیں گے. یہ ایک جملہ میں پڑھ دیتا ہوں 25 صفحے پر. اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا معاذ اللہ. چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین یا آسمان میں فرض کیجئے، اور زمین میں فرض کیجئے. اب توجہ کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے، اس وجہ سے اعلی حضرت نے فتویٰ کفر لگایا نا اس پر. یہ عبارت پیش کی نا مرزا ناصر نے، اس کا رد کیا نا مولانا شاہ محمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ. کہا کہ پہلے دلیل تو اس کی پیش کرو جو ایمان والا ہو، کسی ایماندار کی کتاب پیش کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرض تو پھر محال کو بھی کیا جا سکتا ہے، لو کان فیہما آلیہ الا اللہ لفسدتا، تو اس نے بالفرض ہی کہا.
تو اول سے لے کر آخر تک اگر پوری کتاب پڑھ لیں تو ساری کتاب اس مفروضے کی دلیلوں پر مشتمل ہے۔ فرض دو طرح کا ہوتا ہے، ہمیں دوران سبق بھی امام بندیالوی رحمت اللہ علیہ نے یہ پڑھایا تھا۔ ایک فرض ہے تقدیر محض، دوسرا فرض ہے تجویز عقلی۔ جو تقدیر محض ہے وہ تو فرض کیا کہ اب دن ہے، فرض کیا کہ ہم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہوتا ہے تقدیر محض۔ لیکن دوسرا فرض ہوتا ہے تجویز عقلی، عقلاً ایسا ہو سکتا ہے، عقلاً یہ جائز ہے، عقلاً یہ محال نہیں۔ اس نے پوری کتاب دے کر اس پہ لکھی کہ یوں مان لینا عقلاً جائز ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ محض مفروضہ نہیں کہ محال کو بھی فرض کیا جا سکتا ہے، اتنے کی جواز پر دلائل دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ بڑے بڑے امام گزرے ہیں، ان کو اس معنی کی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں ان سے بڑا نہیں ہوں، عاجز بڑا ہوں، کبھی بچے کا تیر بھی نشانے پہ لگ جاتا ہے۔ یعنی جس پہ یمامہ میں جنگ ہوئی وہ مانا تو اس کے بقول غلط تھا، معاذ اللہ۔ اور جس نے مرزے کے لیے دروازہ کھولا وہ مانا یہ ساری کتاب اس کے اس بات کے لیے لکھتا رہا۔ تو اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت آپ کی گزرگاہ میں رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، اب کہاں کہاں سے بچائیں، کس کس کو بچائیں؟ ہاں، آواز بلند کرنا یہ اپنا فریضہ ہے، تمہارا سن کے حق کو قبول کر کے پھیلانا یہ تمہارا فریضہ ہے۔ اگر اس وقت دنیا کے اندر میرٹ بنایا جائے، کون وہ بندہ ہے جس کو اپنی گلی سے لے کر امریکہ تک سارے ہی گالیاں دیتے ہیں؟ رافضی بھی، ناصبی بھی، خارجی بھی، یہودی بھی، کرسچن بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، قادیانی بھی، تفضیلی بھی، اور پیچھے جو بلا ہے وہ بھی۔ ابھی گوبر شاہ کا جو ہے وہ رات یہ مولانا فاروق صاحب، عمر فاروق جلالی اور مفتی شاہد عمران جلالی، یہ گوبر شاہی کا وہاں پر پورا آپریشن کر کے آئے ہیں، وہ بھی ایک بلا ہے۔ ادھر کل ہی گوجرانوالا میں مفتی محمد زاہد نعمانی جلالی کی قیادت میں ہمارے مناظر حکومت نے اجلاس بلایا تھا۔ ہم نے یہ جو کہا تھا کہ یہ روافض یہ شبیہیں بناتے ہیں نبیوں کی، یہ توہین رسالت ہے۔ اب تیسرا یہ موقع تھا کہ انہیں بلایا گیا مگر وہ نہیں آیا، لیکن ہمارے مناظر تو اس کا جواب دینے بھی وہاں پہنچے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ امانت ہے آپ کے پاس، اور اپنی جگہ رہنا سیکھو، اپنی جگہ، اپنا گھر، جسے داتا گنج بخش گھر بنا کے دے گئے ہوں، اس نے کیا ہڈیاں چوسنی ہیں کسی اور کے لنگر خانے میں؟ مجدد الفسانی کا ہاتھ، امام احمد رضا بریلوی کا جھنڈا، امام فضل خیر آبادی کی للکار، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا علم، بخاری مسلم کی تحقیقات، کربلا کا سبق، بدر و حنین کی تمازت، خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا فیض، جن کے گھر موجود ہو
انہیں کسی چراگاہ میں چرنے کی کیا ضرورت ہے؟ او انہ لو کان نبیا او انہ لم تکن النبوہ، یا مطلقاً اس کا عقیدہ ہے کہ نبوت ہوتی ہی نہ، جس طرح لبرل ٹولہ ہے. فَيُكْفَرُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، ان تمام باتوں کے اندر اسے کافر قرار دیا جائے گا. اور جو راجع عبارت ہوگی وہ فَيَكْفُرُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، دوسرے میں پھر یکفر پڑھنا پڑے گا. اور ساتھ کہا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَمَنِّي ذَلِكَ بِاللِّسَانِ أَوِ الْقَلْبِ. نانوتوی نے تو پوری کتاب لکھی جواز میں، اگر کوئی فرض کر بھی لیا جائے تو کوئی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا. امام ابن حجر نے کہا اگر کوئی یہ بات زبان پہ نہ لائے، صرف دل میں سوچے تو پھر بھی کافر ہوگا. زبان پہ نہ لائے، صرف اگر دل میں بھی یہ نظریہ رکھے. تو اس واسطے سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں